فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں کہ جی میں جو ہے نا وہ 6 گھنٹے پڑھتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ورکیبل ہوں. اچھا میرا ویسے پڑھنے کا جو اسٹائل تھا نا وہ آرز بیسڈ نہیں ہوتا تھا, آبجیکٹیو یا ٹارگیٹ بیسڈ ہوتا تھا. انٹرسٹنگ کویشچن اینڈ اے ویری پاپولر کویشچن اسپیشلی دیز ڈیز. آل ٹیچرز آر ریسپیکٹیبل بٹ ناٹ آل ٹیچرز آر سیم. اوکے سر, فرم کا ایکسپیرینس اور انڈسٹری کا ایکسپیرینس یہ کیسے ڈفرینٹ ہیں آپس میں؟ The only thing certain, there are 3 things that are certain: death, taxes and change. السلام علیکم. تو میرے ساتھ ہے محمد بلال قریشی, FCA FCCA جو کہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, جو کہ آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کے سیکریٹری ہیں, اور لرن ود بلال قریشی کے انسٹرکٹر اور فاؤنڈر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اٹس این آنر فار می ٹو ہیو یو ان دس انٹرویو. Thank you very much for the kind words. I really appreciate it. سر ہم سب سے پہلے آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے. آپ نے میٹرک کہاں سے کیا, انٹرمیڈیٹ کہاں سے کیا, اور CA میں آپ کیسے آئے؟ بیسکلی میری ساری اسکولنگ جو ہے وہ دا سٹی اسکول کیپٹل کیمپس اسلام آباد سے ہے. سنس گریڈ 4 میں وہاں پر ہی تھا, اور اس کے بعد پھر جو انکریزنگ نیکسٹ گریڈس پہ پروگریس کی ہے, اور اس کے بعد او لیول میں نے دا سٹی اسکول سے کیا, اور ادھر بیسکلی میں نے او لیول میں فزکس, کیمسٹری اور ایک کمپلسری میتھمیٹکس ہوتا ہے, لیکن وہ تو سب کو ہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن ایڈیشنلی میں نے ایڈیشنل میتھس کا پیپر بھی دیا. تو بیسکلی ڈبل میتھس کے ایگزامس او لیولس میں نے دیے, اور او لیول کے بعد پھر میں نے اے لیول بھی وہیں سے کیا, اور اے لیول میں نے مجھے سمجھ میں آ گئی کہ فزکس کیمسٹری جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اور بس کی بات کے علاوہ شاید انٹرسٹ بھی اس طرح سے نہیں تھا میرا اس سائڈ کے اوپر. تو پھر میں سوئچ ہوا ٹو اکاؤنٹنگ, اکنامکس, بزنس اسٹڈیز. اس کے علاوہ میں نے ایز ایڈیشنل سبجیکٹس اے لیول میں میتھس, لا اور اردو بھی پڑھا. اور اس کے بعد اے لیول کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے ACCA کیا, اور ACCA اسٹارٹ اٹ ٹک می 2 years ٹو کمپلیٹ ACCA وچ از دا منیمم ٹائم. اس ٹائم کی جو ریگولیشنز ہیں اس کے حساب سے وہ منیمم ٹائم تھا جس میں آپ یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں 4 پیپر دیے, پھر اگلی اٹیمپٹ میں 4 پیپر دیے, پھر اس سے تھرڈ اٹیمپٹ میں 3 پیپر, اور لاسٹ اٹیمپٹ میں بھی 3 پیپر. تو اس طرح الحمد للہ فرسٹ گو میں میرے یہ سارے پیپرز پاس ہوئے, اور نہ صرف پاس ہوئے بلکہ آئی سیکیورڈ سم 8 گولڈ میڈلز اینڈ ڈسٹنکشنز ان دا CA اینڈ ACCA پروگرام, جس میں ایڈوانسڈ آڈٹ اینڈ ایشورنس, بزنس انالیسز, اور جو اوور آل ایک ٹاپ ایفیلیٹ آف ACCA ہوتا ہے وہ. پھر ACCA کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جوائن کیا AF Ferguson and Co Chartered Accountants, which is a member firm of PwC network. اور ادھر سے میں نے آرٹیکلس اپنے اسٹارٹ کیے, اور ساتھ ساتھ جو CA کا پروگرام تھا اس کو پرسیو کیا, CA پاکستان. اور CA پاکستان میں نے اس ٹائم پر ریگولیشن ہوتی تھی کہ آپ 1.5 years کے بعد ایلیجیبل ہوں گے تو ٹو اٹیمپٹ یور ماڈیولر ایگزامس, CA فائنلس کے جو ایگزامس ہیں. اور میں نے سمر 2012 میں CA فائنلس کا جو ماڈیول E تھا وہ اٹیمپٹ کیا, اور الحمد للہ وہ میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو گیا. اور ان فیکٹ آئی آلسو سیکیورڈ گولڈ میڈل ان دا سبجیکٹ آف کارپوریٹ لاز. اور اس کے بعد پھر اسی سال میں ونٹر 2012 کی اٹیمپٹ میں نے ماڈیول F اٹیمپٹ کیا, اور الحمد للہ میرے وہ چاروں پیپرز بھی ماڈیول F کے جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے. سو ود ان اے ایئر CA کے میرے سارے پیپرز جو ہیں وہ الحمد للہ پاس ہو گئے تھے. اور ایک اور چیز جو اس ٹائم پر ٹریننگ کانٹریکٹ میں ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی CA فائنلز کا ماڈیول E اور F فرسٹ اٹیمپٹ میں اور ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کرے گا تو اس کے آرٹیکلز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جائیں گے بائی 6 months.
تو اس وجہ سے میں نے جو میرے آرٹیکلس تھے وہ 3.5 years کے بجائے 3 years کے ہوئے. سو دیٹ واز آلسو این ایج بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ایکسٹریملی ریئر. وہ جیسے آئزاز میں بھی ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایکسٹریملی ریئر سینیریو ہے, تو اس ٹائم پر بڑا ریئر ہوتا تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو جائیں پیپرز پاس. گائیڈنس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کے دور میں اویلیبل ہے, تو وہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ بڑی زبردست قسم کی وہ رہی. سی اے جوائن کرنے کے پیچھے آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ سی اے جوائن کرنے کے پیچھے پرنسپل انسپریشن میری ایک کزن ہے, ان کے ہسبینڈ ہیں, وہ بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور وہ بیسیکلی جتنا ان کا ایک مجھے جو چیز انسپائر کی وہ بیسیکلی ان کا جو ایک انالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا تھا, اور چیزوں کو جس طریقے سے وہ بیٹھے بیٹھے کنیکٹ کر رہے ہوتے تھے, ناٹ نیسسریلی ریلیٹڈ ٹو اکاؤنٹنگ, جنرلی بھی, وہ مجھے بڑا انسپریشنل لگا کہ یہ کتنا زبردست طریقے سے چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور انالائز کر رہے ہیں. اور جب میں نے اس کو تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کیا تو مجھے سم ہاؤ اور دی ادر اس میں جو ان کی کوالیفیکیشن تھی, جو پروفیشنل کوالیفیکیشن تھی, وہ کیونکہ سی اے کے بارے میں میرا ایک بڑا فرم فیتھ ہے کہ یہ ایک بڑی ہائی لیول کی انالیٹیکل ڈیپتھ آپ کے اندر ڈیولپ کروا دیتے. صحیح. تو آپ اپنی پوری پروفیشنل جرنی کے دوران آپ نے جب اے ایف سی کیا, کیف کیا, اور موڈیول ای اینڈ ایف جس کو سی اے فائنل کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں, کتنے نمبر آف آورس جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے ڈیلی بیسس کے اوپر؟ اچھا, نمبر آف آورز, دس از این انٹرسٹنگ کویشچن, اور بڑا لوگوں کا یہ ایک سوال ہوتا ہے, مجھ سے بہت فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے کہ جی نمبر آف آورز کتنے ہیں. ٹو بی آنیسٹ ود یو, نمبر آف آورز ڈیفائن نہیں کیے جا سکتے, اور وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں کہ جی میں جو ہے نا وہ 6 گھنٹے پڑھتا تھا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ورکیبل ہوں. اچھا, میرا ویسے پڑھنے کا جو سٹائل تھا نا وہ آرز بیسڈ نہیں ہوتا تھا, آبجیکٹیو یا ٹارگٹ بیسڈ ہوتا تھا. صحیح. میں رکھتا تھا کہ بھائی اتنے, فار ایگزامپل کتاب کے پیجز ہیں اور میرے پاس اتنے دن اویلیبل ہیں, تو میں نے آن ایوریج اتنے پیجز جو ہیں وہ کور کرنے ہیں, سو دیٹ میں ایک تو سلیبس اپنا ٹائملی بیسس پہ کمپلیٹ کر لوں, نہ صرف سلیبس کمپلیٹ ہو بلکہ میرے پاس ایک سفیشینٹ ایک مناسب ٹائم جو ہے وہ اویلیبل ہو پاسٹ ایگزام اسٹینڈرڈ کویشچنس کی پریکٹس کرنے کے لیے بھی. تو اگر ٹارگٹ جلدی اچیو ہو گیا ہے تو جلدی چھٹی مل جائے گی, اگر ٹارگٹ نہیں اچیو ہوا تو پھر آئی ول انویسٹ مور آورس, ایڈیشنل ٹائم بھی میرے لگانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اچھا, اور پڑھائی میں نا اتنا اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے پلان بنایا تھا اور میرا پلان جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا. تو پلان یہی تو ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ویریئنس انالیسز میں پڑھتے ہیں. خود سوچیں, اگر ویریئنس آپ کا 0 نکل آئے تو آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کا آنسر غلط ہے, تو ویریئنس تو ہوتا ہی ہے. اور وہ قرآن پاک میں بھی ہے, دے پلان اینڈ اللہ بٹ اللہ از دا بیسٹ آف آل پلانرز. تو ہماری پلاننگ جو ہے وہ تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے. آج ادھر پہنچنے میں بھی ہم جو ہے جو اسکیجول ٹائم تھا اس سے سم ہاؤ لیٹ ہو گئے, لیکن پتہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت. اچھا, آپ نے اے سی اے 2 سال میں کمپلیٹ کیا, سی اے کمپلیٹ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ سی اے میرا اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 1 سال میں کمپلیٹ ہوا, کیونکہ اے سی سی اے کے بعد ایگزامشنز ملی مجھے, اور جو ماڈیول ای ایف تھا وہ ود ان اے ایئر. الحمد للہ آئی مسٹ سے آئی ایم بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصی کرم نوازی کی کہ یہ ہو گیا. صحیح. اچھا سر, دونوں پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, چاہے اے سی اے ہو چاہے سی اے ہو. اب ایک اسٹوڈنٹ میٹرک پہ کھڑا ہے, میٹرک اس نے پاس کیا ہے, اب اس کے پاس آپشن ہے کہ اے سی اے وہ کر سکتا ہے. آیا کہ اس کو اے سی اے کرنا چاہیے, اس کے بعد اے سی اے کی بیس پہ ایگزامشن لے کے سی اے کرنا چاہیے, یا پھر پہلے اس کو انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کو سی اے میں آنا چاہیے اور اے سی اے نہیں کرنا چاہیے؟ وٹ وڈ یو سجیسٹ؟ اچھا, اس میں اف آئی سمرائز یور کویشچن تو شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اے سی سی اے کی طرف جائے یا سی اے کی طرف, یا وہ سی اے کی طرف جائے. اچھا, میں آئی ایم اے فیلو ممبر آف بوتھ آئی کیپ اینڈ اے سی سی اے, تو میں اس کویشچن کو اس طریقے سے آنسر کروں گا کہ اس اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا اپنا مقصد دیکھنے.
فار ایگزامپل دونوں کوالیفیکیشنس بہت اچھی ہیں اور دونوں کوالیفیکیشنس کے لوگ پاکستان میں بھی جاب کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں. تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس اسٹوڈنٹ کا اپنا آبجیکٹو اور اس کے اپنے مالی حالات بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر سی اے کو دیکھا جائے تو سی اے میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو اے سی سی اے. مجھے یاد ہے میرا پورا سی اے کتابوں سمیت میرے خیال میں بمشکل شاید میرے ٹوٹل اس ٹائم میں شاید 20,000 روپے لگے ہوں یا 25,000 روپے لگے ہوں. آئی تھنک اس سے زیادہ نہیں میرے لگے تھے ان اماؤنٹ اس کے اوپر, اور میرے خیال میں میری تو وہ اماؤنٹ آرٹیکلس کے دوران ہی ریکور ہو گئی تھی. اور اگر اس کو انفلیٹ کریں آج کی ڈیٹ تک تو کتنا ایکسپینس ہوا ہوگا سی اے میں؟ 2-3 لاکھ روپے کا بہت, اگر زیادہ میں نے اس کو کر دوں تو 2-3 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو آپ کوچنگ نہیں لیتے تھے؟ اچھا, اے سی سی اے میں نے کوچنگ لی تھی لیکن سی اے فائنلز میں نے کوچنگ نہیں لی, کیونکہ اس ٹائم پر جو آپشنز اویلیبل ہوتی تھیں مجھے لگتا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں, کیونکہ ٹریننگ میں ویسے بھی آپ کے 5 دن تو آپ کام پہ جا رہے ہیں, تو میں کہتا تھا کہ بجائے یہ کہ میں کالج جاؤں گا آؤں گا تو اس سے بہتر ہے میں گھر بیٹھ کے خود ہی سیلف اسٹڈی پہ وہ کر لوں. اور اچھا, اس میں بھی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ لرننگ اپروچز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو فار ایگزامپل دوسروں سے سن کے بہت اچھا یاد ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ خود کتاب کو دیکھیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, ان کو اس طرح سے چیزیں ذہن میں نہیں رہیں گی. کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ مارکس کتاب کے اوپر لکھیں, نوٹنگس کریں, تو وہاں سے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. تو میری جو میں نے اپنا لرننگ سٹائل دیکھا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں جب سیلف اسٹڈی کرتا ہوں نا تو میں زیادہ اچھا اس کو کرتا ہوں. اور اس میں کیونکہ میرا نا ایک ریسرچ ایپیٹائٹ ہے, مجھے کھوجنے کا اور چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا نا ایک شوق بھی ہے, تو پرابیبلی شاید وہ, اور وہ ہمیشہ سے تھا, تو پرابیبلی آئی تھنک اس وجہ سے مجھے سیلف اسٹڈی میں جو سیٹسفیکشن ملتی تھی اور جو کانسیپچول کلیئرٹی ملتی تھی وہ ایک ٹپیکل کلاس روم سے نہیں ملتی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز مجھے ایکچولی بہت ہیلپ بھی کی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ڈیپتھ, جو کانسیپچول ڈیپتھ میرے پاس آئی, وہ ایک کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر وہ کانسیپچول ڈیپتھ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا, اتنا شاید ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈیپتھ میں جا سکے, یا ایون مے بی دا ٹیچر ووڈنٹ بی انٹرسٹڈ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیپتھ. میں نے اے سی اے کر لیا ہوا ہے, اے سی اے کا میں ممبر ہوں, کیا اب مجھے سی اے کرنا چاہیے یا نہیں؟ ڈپینڈس. فار ایگزامپل اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو میں تو ڈیفینیٹلی انکریج کروں گا کہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو لوکل کوالیفیکیشن ہے اس کی وجہ سے فار ایگزامپل آپ کو آڈٹ رائٹس مل سکتی ہیں جو کہ دوسری کوالیفیکیشنز کو نہیں ہے, پلس آپ کو جو لوکل لاز ہیں ان کی ایک اپریسیشن آتی ہے. فار ایگزامپل اے سی سی اے کے اندر ٹپکلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے ٹیکس ویریئنٹس یا لا کے ویریئنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ اتنا میرے خیال میں ہیلپ فل نہیں ہے جتنا کہ جو لوکل لاز ہیں اس کے ریفرنس سے امپورٹنٹ ہے. ہاں, اگر آپ کی کریئر ایسپریشنز اس طرح کی ہیں کہ آپ ابراڈ موو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دین یو مے ایویلیویٹ, کیونکہ اے سی سی اے کوالیفیکیشن کی بھی کئی ممالک میں جو ہے وہ بڑی اچھی ایکسیپٹیبلٹی ہے. تو یس, یو کین لیو ود اے سی سی اے الون ایز ویل. زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے, دیز آر بوتھ اے سی سی اینڈ سی اے, یہ جو ہیں وہ پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں, اور اس میں اٹ ڈپینڈس کہ آپ واٹ آر یو برنگنگ آن دا ٹیبل فار دا امپلائر. آپ امپلائر کو فار ایگزامپل کیا دینا چاہ رہے ہیں, یا اگر آپ اپنی پریکٹس رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کلائنٹ سیٹسفیکشن کو کس طریقے سے انشور کر رہے ہیں, کیسے اس کے بزنس میں ویلیو ایڈ کریں. آئی تھنک کوالیفیکیشن نا ذرا پیچھے ہو جاتی ہے. آپ کی آرٹیکلس کون سی فرم سے تھیں؟ فرگسن جو کہ بگ 4 میں آتی ہے. جی.
تو بگ فور کا ایکسپیرینس باقی فرمز سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے؟ Interesting question, and a very popular question, especially these days when students are reporting some struggles associated with getting inducted. اس میں اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جو بڑی بگ فرمز کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. آپ ایز اے جونیئر آپریٹ پہلے کریں, آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پورشن کام کا آئے گا. جیسے جیسے آپ پروگریس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک چیز آتی جائے گی کہ آپ کو سینئرس کی بھی سپرویژن وغیرہ فار انسٹنس مل رہی ہے. تو ایک اسٹرکچرڈ لرننگ پروگرام ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو اسمالر فرمز ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے کہ یو گیٹ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک. آپ بہت سے پروسیسز کو اینڈ ٹو اینڈ یا اسٹارٹ ٹو اینڈ مینیج کر رہے ہیں. جو ذمہ داری آپ کے اوپر بڑی فرم میں شاید ذرا لیٹ پڑنی تھی وہ ذرا جلدی پڑ گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ انسان نا بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے, اور وہ ہم کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب اس کو ایک وہ اس میں ڈالا جاتا ہے نا ایک انوائرمنٹ میں, تو دین وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی فرمز میں بھی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بڑی ایکسیلریٹڈ لرننگ کر سکتا ہے. اور ڈفرینٹ ٹائمز پہ ایون بڑی فرمز کے اندر مجھے اس چیز کا اتفاق اس طرح سے ہوا کہ ایز اے جونیئر کسی ٹائم پہ سینئرز وغیرہ ایگزام لیوز پہ چلے گئے, تو جب اسائنمنٹ کو ذرا سینئر لیول پہ مینیج کرنے کا مجھے آئی گاٹ دیٹ اپرچونیٹی ارلی ان ڈیورنگ مائی ٹریننگ پیریڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی زبردست قسم کی وہاں پر ایک ایکسیلریٹڈ آپ کو, کیونکہ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, ٹیم کو بھی مینیج کریں. سو آل آف دیز آر اسکلز. تو مجھے لگتا ہے کہ جو لرننگ کی جب بات کرتے ہیں نا, آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں, اس کا فیصلہ وہ ٹرینی خود کرے گا. اور باقی اٹس این اوپن گراؤنڈ اینڈ اے چوائس. ایک ٹریننگ ہے وہ آپ کو ایک بڑی فرم میں بھی جائے گا, اور اگر اس نے نہیں سیکھنا یا اس کی ایٹیچیوڈ یا اپروچ نہیں ہے لرننگ والی, تو وہ آپ کو وہاں سے بھی کورے کاغذ کی طرح نکل کے دکھائے گا کہ اس کو اس طرح سے چیزیں نہیں آتی ہوں گی. آن دی ادر ہینڈ ایک بچہ جس کو بڑی فرم میں ٹریننگ کی اپرچونیٹی نہیں ملی, تو وہ نہ صرف آپ کو ایک چھوٹی فرم سے ایک مڈ ٹیئر فرم سے وہ سیکھ کے دکھائے گا, بلکہ وہ سونر اور لیٹر آپ کو پتہ لگے گا کہ جی ہاں اس کو ٹریننگ کی اپرچونیٹی تو بگ فور یا بگ فرم میں نہیں ملی, لیکن اس کو فار ایگزامپل مینیجیریل لیول پر وہاں پر اپرچونیٹی مل گئی, ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ آلسو ابراڈ. سر آج کے مارکیٹ کے کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کیف پاس بچے کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ فرم کے اندر انڈکٹ ہو جائے؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا میں تھوڑے سے فیکٹس بتاؤں گا. انڈکشن کے چیلنجز کرنٹلی رپورٹ ہو رہی ہیں, اسٹوڈنٹس رپورٹ کر رہے ہیں, اور شاید اس سے پہلے کبھی بھی اتنے چیلنجز نہیں تھے. فار ایگزامپل مجھے اپنا ٹائم یاد ہے تو میں نے فرگسن میں اپلائی کیا تھا, وہاں بھی ہو گیا تھا, اور کچھ بگ فرمز تھیں ادھر بھی ہو گیا تھا, اینڈ دین I had to choose. مجھے سلیکٹ کرنا تھا کہ میں نے کس فرم میں جانا ہے, لیکن آئی تھنک سچویشن ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب اسٹوڈنٹس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فار ایگزامپل جو ایگزام فیل ہونا کوئی بہت بری بات ہے, لیکن فیلئر کو ایک اعزاز کے طور پہ کہ جی نہیں سی اے میں تو فیل ہونا ہی ہوتا ہے نا, اور اس کو بہت زیادہ مطلب میں نے دیکھے کہ گلوریفائی کیا جاتا ہے اس کو کہ جی نہیں یہ تو بڑا کوئی فخریہ جیسے بات ہے. حالانکہ پاسٹ میں اتنا واقعی مطلب اس چیز کو ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے مطلب فیل ہونا ایک نارمل پروسیس ہے, لیکن اس کے بعد بھی
وہ لوگ ایک اپنی چوائس کی فرم میں انڈکٹ ہو جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں جس طرح سے کمپٹیشن انکریز ہو رہا ہے, جتنا والیوم آف اسٹوڈنٹس پاس ہو رہا ہے, تو فار ایگزامپل ایف ٹی ایس میٹر کر رہے ہیں. میں اس میں کلیئر کرتا جاؤں, ہرگز میرا یہ مقصد نہیں ہے خدا نخواستہ ان اسٹوڈنٹس کو ڈی موٹیویٹ کرنا جن کا ایف ٹی ایس پرانا ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پہلی چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ رزق آپ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. وہ آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہنچائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے, ایک تو کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے پیپر پاس کریں. دوسری چیز, تاکہ آپ جو فرم کا ایک ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر آئے نا. مطلب اب ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی فیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, میں کیوں یہ جھوٹ بولوں جب مجھے پتہ ہے کہ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ فرمز میں ایف ٹی ایس کا ایک کرائیٹیریا ہے. تو آپ کو اس کرائیٹیریا کو میٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی تگ و دو, تھوڑی سی تکلیف کاٹنی ہے, تھوڑی سی قربانی دینی ہے, تبھی جا کے وہ رزلٹ اچیو ہوگا. دوسری چیز, پاسٹ میں واقعی سکلز پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا جاتا تھا اور گزارا ہو رہا تھا, بٹ میں یہ کہوں گا اسٹاپ لیونگ ان دا پاسٹ. آج تو مسئلہ ہے نا, آج تو سکلز پہ کام کرنا ضروری ہے, اور اس میں جو سب سے فنڈامنٹل سکل ہے, آج کل ویسے وہ زیر تاب بھی بہت زیادہ آیا ہوا ہے, لیکن اٹ از این امپورٹنٹ اسکل اینڈ دیٹ از دی کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل کی امپورٹنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنا آئیڈیا اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے تو آپ کی جتنی مرضی اچھی ٹیکنیکل نالج ہے, آپ میرے خیال میں آپ کے لیے کامیابی اچیو کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز, ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کریں. ایموشنل انٹیلیجنس, فار ایگزامپل میں اکثر اسٹوڈنٹس کو ایموشنل انٹیلیجنس میں یا ادروائز ڈیل کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندے نے اگریسولی بات کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی اسی ٹائم پہ اتنا ہی اگریشن سے ریورٹ کرنا ہے. بہت مرتبہ جو غصے کا دورانیہ ہوتا ہے نا وہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے. اگر آپ نے ادھر تھوڑا سا چیزوں کو کنٹرول کر لیا تو میرے خیال میں آپ بڑا کمفرٹیبلی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو ایموشنل انٹیلیجنس, بیسک چیزیں نہیں بچوں کو پتہ. فار ایگزامپل وہ میسیج کر رہی ہیں, اب وہ ریمائنڈر دے رہے ہیں, تو ریمائنڈر میں بجائے یہ کہ وہ یہ لکھتے ہیں دس از اے پولائٹ ریمائنڈر یا دس از اے جینٹل ریمائنڈر, وہ کویشچن مارک بنا کے ٹیچرس کو بھیج رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی کدھر بیٹھے ہوئے ہو. ڈزنٹ لکس نائس. تو ایموشنل انٹیلیجنس, کمیونیکیشن اسکلز, یہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ آف کورس جو آپ کے آئی ٹی ریلیٹڈ اسکلز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا, جو آپ کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا, آپ کو یہ ٹائم انویسٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل کون سے؟ فار ایگزامپل جس طرح جو ڈیٹا انالیٹکس کے ٹولز ہیں اس کے اوپر آپ کو گرپ ہونا, اے آئی ریلیٹڈ جو ٹولز ہیں اس کے اوپر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو اس کو ماسٹر کرنا ہے بیفور گیٹنگ ان ٹو دی فرم, لیکن آپ کے پاس ایک بیسک تھریش ہولڈ, ایک مناسب سی ورکنگ نالج ضرور ہو ان چیزوں کی, اور یہ چیز آپ کو پڑھائی میں بھی ایون کے افیکٹ کرے گی اور آپ کے لیے اس میں بہتری آئے گی. صحیح. تو ایسے میں ایسے اسٹوڈنٹس جن کا ایف ٹی ایس پرانا ہے, اب ظاہری بات ہے ہر فرم کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ منیمم آپ نے اس ایف ٹی ایس کو میٹ کرنا ہے تبھی آپ کی انڈکشن ہوگی ہماری فرم کے اندر. اب ایسا بچہ جس کا ایف ٹی ایس بہت ہی پرانا ہے تو وہ کہاں جائے؟ اچھا, یہ ایک ڈیفینیٹلی چیلنجنگ سچویشن ہے. مطلب میں اس کا یہ بھی شوگر کوٹ کر کے ایک جواب یہ بھی دے سکتا تھا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیلنجنگ سچویشن تو ہے, لیکن مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو آپ نے اس مشکل کو آسانی میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ ایڈ آنس کرنے ہیں. فار ایگزامپل وہ کچھ انٹرنشپس کی طرف جائے, وہ اپنے سکلز کو آن لائن اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے, تاکہ وہ اپنے آپ کو نا ڈفرینشیٹ کرے فرام
समवन जिसका रीसेंट FTS है. सही. फर्म्स को बड़ा अच्छा लगेगा जब वो देखेंगी कि ठीक है इस बच्चे का FTS पुराना है. और अच्छा, FTS पुराना होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के सरकमस्टेंसेस, हालात जो हैं वो दूसरे से फ़र्क हैं. तो एक्चुअली हम उसको रिस्पेक्ट करता, मैं एज अ टीचर उस चीज़ को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं पढ़ा रहा होता हूँ ऐसे बच्चों को जिनकी ऑडिट में 8वीं अटैम्प्ट है. सही. इस दफ़ा जब रिज़ल्ट आया तो मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये थी, मुझे जो पहली कॉल रिसीव हुई रिज़ल्ट पे, वो उस बच्चे की थी जिसने मुझे बताया कि जी सर आपने मुझे डिसक्वालिफ़िकेशन से बचा लिया. वो तो अल्लाह का शुक्र है कि डिसक्वालिफ़िकेशन थोड़े टाइम बाद अनाउंस हुआ कि ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे लिए भी वो बड़ा मोटिवेटिंग था और उस बच्चे के लिए भी मोटिवेटिंग था. तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करे अपने स्किल सेट में, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की जो कि दूसरे स्टूडेंट्स के पास शायद नहीं होंगी. तो फर्म के लिए वो इमीडिएटली अट्रैक्टिव हो जाएगा. एक बच्चा जिसको वर्किंग पेपर्स बनाने आते हैं, जिसको कोई ऑडिट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में उसको डेफिनेटली एक एज होगी ओवर अनदर स्टूडेंट. प्लस एक पॉजिटिव माइंड सेट. एक और चीज़ जो एक ट्रिक मैं बताऊँ, और ये जेन्युइनली भी हेल्प करती है, पॉजिटिव माइंड सेट डिमॉन्स्ट्रेट करना. जब वो बच्चे को अगर इंटरव्यू में चांस मिल गया है तो वहाँ पर बजाय ब्लेम गेम करने के वो ये बताए कि जो कुछ हो गया वो कुछ सर्कमस्टेंसेस थे मेरे जिसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने उन शॉर्ट कमिंग्स को, उन जो टाइम मेरा फॉर एग्जांपल से गुजर गया जिसको मैंने यूटिलाइज कर सका, अब मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, अब मैं अपनी गलतियों से मैंने क्या सीखा. जब आप एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और एक स्ट्रैटेजी बताएंगे ना एम्प्लॉयर को, तो उसको भी पता होगा कि अच्छा मतलब ये गलती से सीखता भी है. क्योंकि एक बात हमारे एक सीनियर करते हैं और मुझे वो बड़ी पसंद है. वो कहती हैं कि जो काम करता है ना गलती भी वही करता है. जो बंदा काम ही ना करे वो तो नहीं गलती करेगा, लेकिन गलती से फिर आगे सीख जाना, ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को दे सकते हैं. अच्छा सर, आपका जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है लर्न विद बिलाल कुरैशी, वहाँ पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स टीच कर रहे होते हैं? मैं वहाँ पर जो CA के CAF 3 डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स, CAF 7 बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस में जो मैनेजेरियल और सस्टेनेबिलिटी का पोर्शन है, और रिस्क मैनेजमेंट में से जो रिस्क का थ्योरेटिकल पोर्शन है वो, ठीक है. CAF 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स, और CFAP 6 ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा का पेपर पढ़ा रहा हूँ. मुझे बड़ा शौक है CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉज और CFAP 3 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस पढ़ाने का, लेकिन मुझे मिसेस से इजाज़त नहीं मिल रही. सही. अच्छा सर, मार्केट के सैचुरेशन को कंसिडर करते हुए लोगों का माइंडसेट ये बन गया कि शायद CA जो है अब उस तरफ जाने लगा है जिस तरह से डॉक्टर या इंजीनियर्स का हाल हुआ. शायद 2026 से 27 में CA करना बिल्कुल बेकार है. आपके क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या हम सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं? इसमें देखें, इस तरह से है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या इन्फ्लक्स तो CA में डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जिस तरह किसी भी प्रोफेशन में होता है, एक मैंने किसी से सुनी थी, ये किसी टीचर से ही मैंने सुनी थी बात, और मैं उससे उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया इसको कि ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल बट नॉट ऑल टीचर्स आर सेम. तो ये बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड वर्ड्स हैं कि रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स बाय वर्चू ऑफ द फैक्ट कि वो टीचर है तो रिस्पेक्ट तो वो कमांड करते हैं, लेकिन दो टीचर ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. जाहिर सी बात है वो अपने अपने स्किल्स एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ला रहे होंगे टेबल पे. सेम गोज़ फॉर प्रोफेशनल्स. आपने दूसरे प्रोफेशंस की भी अगर बात करें, डॉक्टर्स की भी बात करें, तो डॉक्टर्स मसीहा हैं, हमारे मददगार हैं, लेकिन सारे डॉक्टर सेम नहीं हैं. बिल्कुल यही चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में भी है. पहले
वॉल्यूम कम था, कंपटीशन कम था, तो शायद थोड़ा बहुत मार्जिन अवेलेबल था. अब जिस तरह से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, आपको अपने आप को स्टैंड आउट कराना होगा, आपको अपने आप को मनवाना होगा, और मनवाने के लिए आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन पर रिलाई नहीं करना होगा, बल्कि यू विल हैव टू टॉप इट अप with skills, with additional knowledge. Continuing professional development तो वैसे ही हमारे profession का part है, तो हमें अपने आप को constantly adapt करना होगा to the changing circumstances. ओके सर, फर्म का एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ये कैसे डिफरेंट हैं आपस में? देखें, जो फर्म्स हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडस्ट्री या जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस, वो कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता था सीए पाकिस्तान में, जो लोकल हमारी क्वालिफ़िकेशन है. लेकिन इंटरनेशनली ये कॉन्सेप्ट था. जो दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उधर ये कॉन्सेप्ट हमेशा से मौजूद था कि फ़र्म में भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं. तो फर्म्स मुझे लगता है कि वो ज़रा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टाइप हैं, मतलब उनको पता है कि उन्होंने ट्रेन करना है. बट लेटली और मेरा ख्याल था कि शायद इनिशियली मेरा ख्याल था कि शायद इंडस्ट्री उतना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम पता नहीं ऑफ़र कर पाएगी या नहीं. आई हैव ज़ीरो डाउट्स, और मुझे 100% बल्कि अश्योरेंस है कि डेफिनेटली आई कैप ने जब ये चीज़ लाए तो एक पूरा थॉट प्रोसेस अप्लाई हुआ होगा कि इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. और मेरी फिर कुछ ना जो इंडस्ट्री में लोग ट्रेनिंग हासिल करें उनसे बात हुई, ताकि मैंने कहा कि मैं समझ सकूं कि इंडस्ट्री में कैसी चीज़ें जा रही हैं. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. उन्होंने बताया कि किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, नॉट जस्ट इन अकाउंटिंग फाइनेंस रोल्स, बल्कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जा रही हैं, वो एचआर डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हैं. तो वो क्योंकि आजकल ना जो फाइनेंस या अकाउंटेंट का रोल है वो एक बिजनेस पार्टनर का रोल है, कि ही हैज़ टू पार्टनर विद, फॉर एग्जांपल, द एचआर, विद द मार्केटिंग फंक्शन, क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं जा सकते. उनकी एक कोहेशन और एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे जो इंडस्ट्री के ट्रेनीज़ की तरफ से फीडबैक मिल रही है, और जो ट्रेनिंग अप्रोच मिल रही है, और उसमें जो एक्सपीरियंस की वैरायटी उनको मिल रही है, सो आई रियली लाइक्ड इट. प्लस पर्सनली मेरा व्यू है कि इंडस्ट्री में आपकी जो लर्निंग है वो समटाइम्स बड़े एक्सेलरेटेड पेस पे हो रही होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वो बड़ी फास्ट पेस्ड होती हैं, चीज़ें बड़े फास्ट पेस के ऊपर हो रही होती है. तो वो भी आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त एवेन्यू है. अगेन बॉइल डाउन किस चीज़ पे करता है, आप में सीखने की लगन है या नहीं. तो अगर आप में सीखने की लगन है तो आप फर्म में भी बड़ा अच्छा सीखेंगे, आप इंडस्ट्री में भी बड़ा अच्छा सीखेंगे. हमने ना असल में अपने दिमाग में ना कुछ बैरियर्स बनाए होते हैं, और मज़े की बात है कि वो बैरियर्स होते फेक हैं. हमने अपने दिमाग में खुद ही बनाया होता है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते. कितनी चीज़ें होती हैं जो हमने बैरियर बनाया होता है, लेकिन सूनर और लेटर जब हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं हम वो अचीव भी कर लेते हैं. तो ये जो हमारा दिमाग का बैरियर है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. लेकिन कुछ बैरियर्स आई कैप ने भी बनाए हुए हैं कि अगर आपने इंडस्ट्री से आर्टिकल्स किए हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपनी फर्म ओपन नहीं कर सकते. इस तरह से एक और क्वेश्चन ये भी था कि क्या इंडस्ट्री आर्टिकल्स करने के बाद हम पाकिस्तान से बाहर जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल. इसमें देखें, जो आप जिस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल कर रही हैं, आप डेफिनेटली उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लोकल हैं टू स्टार्ट विद, आप वो अपॉर्चुनिटी हासिल करती हैं. और बहुत मर्तबा ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कंपनी में काम की है जो कि जिसकी पेरेंट कंपनी जो थी वो दूसरे किसी आउटसाइड पाकिस्तान थी. तो कितने ही लोग थे जो कि उसी फिर ग्रुप के अंदर मूव हुए, कोई मिडल ईस्ट के रीजन में मूव हुआ, कोई यूरोप के रीजन में मूव हुआ. तो मतलब वो वाली मूवमेंट जो है वो देखने में आई.
وہی بات ہے کہ جہاں پر جو لنکیج جب اس طرح سے پیرنٹ سبسڈری یا گروپ آف کمپنیز جہاں پر ٹریگر ہو رہی ہیں تو وہاں پر اپرچونٹی آپ کو ملتی بھی ہے اور آپ اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں. مطلب یہ والا کانسیپٹ سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ فرمز کے تھرو آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اگر آپ فرم میں ہی ہیں تو آپ آؤٹ سائڈ پاکستان موو کر سکتے ہیں اور انڈسٹری میں نہیں کر سکتے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو موو ہوتے ہوئے. اینڈ وٹ اباؤٹ پریکٹس؟ اچھا, جہاں تک پریکٹس کا تعلق ہے وہاں پر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ریسٹرکشن ہے کہ انڈسٹری سے اگر بندہ ہے تو وہ پریکٹس نہیں اسٹارٹ کر سکتا. اس میں بھی آئی سپوز کچھ وے آؤٹس ہیں جو اویلیبل ہیں کہ وہ سرٹن ٹائم اگر اس کے بعد فرم میں جاتا ہے, ٹائم لگاتا ہے تو وہ اس کے بعد پریکٹس بھی اپنی کر سکتا ہے. اس میں کچھ موڈیلٹیز آئی سپوز اویلیبل ہیں. ٹھیک, تو اس لیے میرے خیال میں وہ اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا نا, یہاں پر نا آپ کے مائنڈ کی کلیئرٹی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ اپنی پریکٹس رن کرنی ہے تو پھر دین یو شوڈ بی آئنگ آن گیٹنگ این اپرچونیٹی ان این آڈٹ فرم. اگر آپ کو کلیئرٹی ہے, میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بلکہ انکریج کر رہا ہوتا ہوں کہ کنویں کے مینڈک نہیں بننا. اگر تمہیں پتہ ہے آج ہی کہ نہیں میرا ایپیٹائٹ یا میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہے وہ آڈٹ والا یا پارٹنر آڈٹ فرم والا یا پریکٹس والا, تو پھر آپ ضرور انڈسٹری کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں. پھر تو آپ کو کلیئرٹی ہے نا, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کلیئرٹی, اور کلیئرٹی کے لیے اچھی کاؤنسلنگ بڑا میٹر کرتی ہے. مطلب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے سوال کر کے آپ کو کلیئرٹی دلوا سکتا ہوں کہ آپ ایکچولی کیا جاتے ہیں. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہمارا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بتا دیں کہ بھئی ہم انڈسٹری میں انٹرسٹیڈ ہیں یا فرم میں انٹرسٹیڈ ہیں, یہ تو ہم کام کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. لیکن کچھ ایسے چیٹ کوڈز ہیں جن سے یہ چیز بیفور ہینڈ ڈسکور کی جا سکتی ہے, لیکن یا اس کا ایک اندازہ, ایک ایجوکیٹڈ گیس لگایا جا سکتا. اوکے سر, آپ نے پچھلی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ایف ٹی ایس بھی میٹر کرتا ہے فار انڈکشن پروسیس. تو جب ہم جاب مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا سی اے جس نے سارے پیپرز فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر پاس کیے ہیں اور دوسرا سی اے جس نے پیپرز ملٹیپل اٹیمپٹس کے اندر پاس کیے ہیں, کیا ان کو جاب مارکیٹ میں ڈفرینٹ طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا؟ اچھا, اس میں نا میں آپ کے کویشچن کو 2 پارٹس میں بریک کرتا ہوں. پہلا پارٹ ہے کیونکہ جاب مارکیٹ میں جانے سے پہلے تو اس نے اپنی ٹریننگ یا آرٹیکل شپ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. جی, دیکھیں آرٹیکل شپ میں ہمیں بڑی ورائٹی سننے میں مل رہی ہے کہ جی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ, کتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیٹسٹ ایف ٹی ایس ہیں, ایون گولڈ میڈلز, ڈسٹنکشنز, میرٹ سرٹیفکیٹس ہیں, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو لینڈ ان اے فرم آف دیئر چوائس, جو کہ ٹپکلی اسٹوڈنٹس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ جی بگ 10 میں فار ایگزامپل ہو جائے, لیکن وہ نہیں لینڈ کر پا رہے. میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو اس میں پتہ لگا کہ سم ہاؤ بکش نالج تو تھی لیکن کمیونیکیشن سکلز نہیں افیکٹو تھے, اپنے آئیڈیاز کو پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے. پینک بٹن, انٹرویو میں آپ کو سارے کویشچنز نہیں آتے ہوتے, صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے سوچ کے جانا ہے. میں تو آئی کیپ کے پیپرز میں بھی مجھے لگتا ہے میرے پاس ہی اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ میں سوچ کے جاتا تھا کہ مجھے پورا پیپر نہیں آتا ہوگا. ٹھیک, بھائی آئی کیپ کے پیپر کا ایک لیول ہے, تو بالکل اسی طرح سے انٹرویور کا بھی نا ایک لیول ہے. آپ کو سارے کویشچنز نہیں آتے ہوں گے, لیکن اب آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بالکل گھبرا گیا, پسینے آ گئے, تو وہاں سے انٹرویور کیا اسسمنٹ کر رہے, وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ تو کسی آڈٹ پہ جائے گا, پریشر آئے گا تو یہ تو گھبرا جائے گا, اس کی تو پریشر, وہاں سے وہ کیا اندازہ لگا رہے کہ پریشر ہینڈلنگ نہیں اچھی. صحیح, آپ سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کو اگزامپل دیں, فرمز میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کو نے کوئی کانفلکٹ انکاؤنٹر کیا اور آپ کس طرح سے اس کو ریزالو کیا. اب آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے, تو وہ پتہ لگے گا کہ یہ ریئل ورلڈ سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے شاید اتنا اکوپڈ یا اتنا ریڈی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لیٹسٹ ایف ٹی ایس کا, اٹ از ناٹ نیسسری کہ لیٹسٹ ایف ٹی ایس جو ہے وہ اچھی بڑی فرم میں لینڈنگ کی کوئی گارنٹی ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے مکس جس میں ایف ٹی ایس بھی بہتر سے بہتر ہو لیکن ساتھ دوسرے اسکلز آج کی تاریخ میں امپورٹنٹ ہیں.
میرے خیال میں ہمارے ٹائم میں شاید اتنا میٹر نہیں کر رہے تھے. کرتے تھے آف کورس. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں میٹر کرے گی. مطلب اے آئی کے بغیر ہوں جو بھی سچویشن ہے تو یہ میٹر کرے گی. اچھا دوسرا پارٹ تھا جاب میں ٹو بی آنیسٹ شاید فرسٹ جاب میں آپ کو کوئی تھوڑا بہت ایڈوانٹیج مل جائے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امپلائر از انٹرسٹڈ آپ اسکل سیٹ کیا لا رہے ہیں, آپ اس کے بزنس میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کے بزنس کو کیسے گرو کروا سکتے ہیں. دیٹ از دا پرنسپل فوکس. سر آپ بیچ میں اے آئی کی بات کر رہے تھے, تو اے آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسکوپ دیکھتے ہیں سی اے اور ایس سی اے کے اگلے 10-15 سالوں کے بعد؟ اچھا میں اے آئی کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اے آئی از ناٹ سم تھنگ جو کہ صرف سی اے کو ہی یا اکاؤنٹنسی کے پروفیشن کو ہی امپیکٹ کر رہی ہے. اے آئی نے سب پروفیشنز کو امپیکٹ کیا ہے اور مزید کرے گی. تو اس میں ہمیں اس چیز کے اوپر نہیں وری کرنا کہ یہ ہمارا پروفیشن امپیکٹ ہو گیا, اکاؤنٹنسی پروفیشن امپیکٹ ہو گیا. یہ سب پروفیشنز کو پہلی بات ہے امپیکٹ کر رہی ہے. دوسرا اس میں ایک ایلیمنٹ میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں دا اونلی تھنگ کانسٹنٹ از چینج. دا اونلی تھنگ سرٹن, دیر آر 3 things that are certain: death, taxes اینڈ چینج. اگر آپ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اپنی زندگی کو دیکھ لیں بہت سی چینجز آئی ہیں, اور اگر آپ نے اپنے مشاہدے سے بھی آپ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ چینجز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے حساب سے مولڈ کرتے ہیں, بدلتے ہیں, آئی تھنک وہ ہر زمانے میں سروائیو کیے ہیں اور وہ ہر زمانے میں ایکسیل کی ہیں. تو اے آئی شوڈنٹ بی ٹریٹڈ سم تھنگ ڈفرینٹ. ہاں اے آئی کا جو اے آئی از لائک شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجیکل چینجز تو ہوتی ہی رہی ہیں, لیکن شاید جو پاس میں ٹیکنالوجیکل چینجز تھیں وہ ذرا انکریمنٹل نیچر کی تھیں, اس کا ایفیکٹ چھوٹا چھوٹا کر کے آیا. اے آئی کا بڑا ڈرمیٹک قسم کا افیکٹ ہے, بڑا ہیوج ایفیکٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں جس پیس پہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ذرا زیادہ سپیڈ سے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, اس کو اڈیپٹ کرنا ہے. اور وہ صرف اکاؤنٹنسی پروفیشن پہ آئی ریپیٹ نہیں ہے, وہ کسی مطلب اگر کوئی یہ اس خوف سے اکاؤنٹنسی پروفیشن میں نہیں آ رہا کہ اے آئی اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا, تو آپ کے پاس جو دوسرے آج تو سائبر اٹیکس بھی اے آئی کے تھرو ہو رہی ہیں. تو مطلب ٹیکنالوجی ہی اور اے آئی ہی یوز ہو رہی ہے ان اٹیکس کے لیے بھی, اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اے آئی یوز ہو رہا ہے. تو دا پوائنٹ از اے آئی کا انٹیلیجنٹ یوزیج ڈفرینشیٹ کرے گا. ایک آڈیٹر کی فار ایگزامپل جو پروفیشنل ججمنٹ ہے وہ اسی کی ججمنٹ ہے. ابھی بیسک لیول کے اوپر ایون پیڈ ٹولز جو میں یوز کر رہا ہوتا ہوں جو اے آئی کے, تو وہ بھی ابھی 100% یا ایون 99% ایکوریسی پہ بھی نہیں پہنچے. ظاہر ہے ود ٹائم میچور کریں گے, لیکن وہاں پہ بھی اب وہ اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نا سم ٹائمز اے آئی سے آنسر نکال کے مجھے دیتے ہیں, 10 غلطیاں میں اس میں نکالتا ہوں, اور پھر میں کہتا ہوں ذرا اسی کو بتاؤ کہ بھائی یہ تو میرے ٹیچر نے 10 غلطیاں نکالی ہیں, تو وہ آگے سے پھر شیئر کرتے ہیں, ہاں سر وہ کہہ رہے کہ یہ تو میرے سے مسٹیک ہو, آئی سنسیئرلی اپولوجائز. تو وہ چیز ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن ہے, وہ ساری چیزیں ہمیشہ ریلیونٹ ہیں. اچھا سر, پاکستانی مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فریش کوالیفائڈ سی اے اور ایک 10 سال کا ایکسپیرینس سی اے کتنا ارن کر سکتا ہے؟ ارننگ میں آئی تھنک یہ بڑا سبجیکٹیو سا کویشچن ہوگا, اور اس میں بڑی ویریشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ اسٹارٹنگ سیلری کہاں پہ ہے, کیونکہ اس میں ڈپینڈ کرے گا وہ فرم میں اسٹارٹ کر رہے, وہ انڈسٹری میں اسٹارٹ کر رہے. فرم ورسز انڈسٹری میں آئی تھنک فرم میں جو ہے وہ انڈسٹری میں ذرا زیادہ لیوکریٹو پیکیجز ہوتے ہیں, زیادہ ہائی اسٹارٹ ملتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ فرم میں آپ کی جو لرننگ, جو ورائٹی ہوتی ہے لرننگ کی, وہ بہت زیادہ ہے. تو سونر اور لیٹر ان دا لانگ ٹرم چیزیں ایکولائز بھی ہو جاتی ہیں, اور
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انڈسٹری میں ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس فرم میں ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز بیسیکلی ایک سبجیکٹیو کویشچن ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو. بٹ ایک رینج بتا سکتے ہیں آپ کے کتنی اپروکسیمیٹلی ایک سی اے فریش کوالیفائڈ سی اے اور 10 سال کا ایکسپیرینس؟ آئی تھنک ٹپکلی جو فریش کوالیفائڈ ہیں وہ 2+ میں تو جا رہی ہیں, اور 2 لاکھ پلس. ہاں 2 لاکھ پلس جو ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی 10 سال کا تجربہ کار سی اے, 10 سال کا تجربہ. اب 10 سال کے تجربے میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی رینج جو ہے اٹ کوڈ بی ایزیلی سم ویئر بٹوین 10 آپ اگر لیکس میں بات کریں 10 لاکھ پلس آئی تھنک کمفرٹیبلی ہو سکتا. صحیح. تو یہاں سے ہم اپنے آپ کی منتھلی انکم کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی اتنا ہی آلموسٹ ایکسپیرینس ہے پوسٹ کوالیفیکیشن کا. بھول گئی ہے اپنی منتھلی انکم ابھی جب آپ نے سوال کیا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو دوبارہ سے موقع ملے, لائک اگر بالفرض آپ 18 سال کے ہیں, 17 سال کے ہیں, آپ نے ابھی اے لیولز کمپلیٹ کیا ہے, تو کیا آپ دوبارہ سی اے کو ہی چوز کریں گے, ایس سی اے کو ہی چوز کریں گے, یا کوئی اور پروفیشن کو دیکھیں گے؟ میرے خیال میں دوبارہ بلکہ جتنی بھی مرتبہ موقع ملا میں سی اے سی سی اے کو ہی چوز کروں گا. مجھے جو اس پروفیشن میں ایک تو ظاہر سی بات ہے جو کور اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ جو ٹیکنیکل چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. مجھے جو سب سے مزے کی چیز اس پروفیشن میں لگتی ہے, جس نے مجھے, جس طرح میں نے کہا, آپ نے جب پوچھا تھا کہ انسپائر کس نے کیا, وہ انالیٹیکل ڈیپتھ جو ڈیولپ ہوتی ہے. ہم ڈفرینٹ سچویشنس کو, ایون لائف سچویشنس کو, ہمارا جو اینالائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, وہ ایک دوسرے پرسن یا دوسرے پروفیشن کے بندے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو گہرائی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے, اور جو جتنا ہم ڈیٹیل اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں, دیٹس اے ہیوج پلس پوائنٹ. ہم سرفیس لیول پہ, سطحی لیول پہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ہم ذرا گہرائی میں ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے اس پروفیشن میں آنے کے بعد, جو میں نے اپنے اندر ایک چینج فیل کیا, آپ سلوشن اورینٹیڈ بن جاتے ہیں. آپ جو ہے نا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ طریقہ نکال لیتے ہیں پرابلمس کو فکس کرنے کا. ہم آج لیٹ ہوئے, اس میں آپ میرے ساتھ ہی تھے. جی سر. ڈفرینٹ آپ نے دیکھا چیزیں جو ہیں وہ پلس مائنس ہوئیں, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ بڑا اسپیڈیلی آلٹرنیٹیو پروسیجرز کے تھرو وہ ساری چیزیں ریزالو ہوتی گئیں. یقیناً اللہ کی تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی, لیکن یہ ایک چیز آئی وڈ ایٹریبیوٹ اٹ ٹو دا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پروفیشن. سر اینڈ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو کوئی موٹیویشنل میسج یا انکریجمنٹ دینا چاہیں تو. اچھا, اس میں میرے جو میسیج ہے اس میں 2 آڈینس کو میں کور کر رہا ہوں گا, کیونکہ اس ٹائم جو اسٹریس لیولز ہیں اسپیشلی کیف کے اسٹوڈنٹس کے وہ بڑے ہائی ہیں, اور اس میں 2 ریزنز ہیں. کچھ کا ایف ٹی ایس پرانا ہے تو اسٹرگل ہے, کچھ کا ایف ٹی ایس نہیں ہے تو وہ بھی اسٹرگل ہے, بیکاز دونوں جو ہیں وہ انڈکشنز کی وجہ سے تھوڑے دل برداشتہ ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں, لیکن آپ نے چیلنجز سے زیادہ ان کے سلوشنز کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سلوشنز پہ کام کرنے سے مراد ہے اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں, اپنے اسکل سیٹ کو انہینس کریں گے. جو بھی ٹائم آپ کو لگ رہا ہے نا کہ اب ایک تو میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں, دوبارہ آپ کو زندگی میں اتنی چھٹیاں نہیں ملنی جتنی اب مل چکی ہیں. صحیح. ان چھٹیوں کو کیپٹلائز کریں. کیپٹلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے اپنے اسکل سیٹ کو ایڈ آن کرتے جائیں سو دیٹ جب آپ کے پاس ایک رائٹ فرم, آپ کی چوائس کی فار ایگزامپل فرم آتی ہے, تو کوئی ایسا آپ اس فرم کو کوئی چانس ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو نہ انٹرٹین کرنے والی بات ہو. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہے جو کہ ضروری ہے. دوسرا جن کا یہ دونوں پہ اپلائی کرتی ہے, جن کا ایف ٹی ایس پرانا ہے, جن کا ایف ٹی ایس نہیں ہے. اچھا, جو نئے ایف ٹی ایس والے لوگ ہیں ان میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ وہ ایروگینٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں نہیں تو پھر کس کو انہوں نے رکھنا ہے. صحیح. تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا ایسے گیپس ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں ان ہوئے. دیکھیں کمپٹیشن ہے, رہے گا, اور بلکہ میں بتاتا چلوں بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. 2 طریقے ہوتے ہیں نا,
ایک ہوتا ہے ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں یا ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. تو میرے خیال میں ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا بہتر ہے. تو اس میں میری سجیشن یہ ہوگی اپنے اسکل سیٹ کو کنٹینیوسلی امپروو کرنے پہ کام کریں, اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ان فیوچر بھی ہم آپ سے گائیڈنس لیتے رہیں گے. تھینک یو. اینڈ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے سبسکرائب کو بول دیں. یہ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. جی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.